نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ کی خدمت میں روز ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روزہ کے روحانی اثرات۔ روزہ کے ہمارے جسم پر روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمان اسکالر موجود ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر، ممتاز ماہر تعلیم، میرے استاذ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب۔ آپ ڈائریکٹر ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر شعبہ علوم اسلامیہ، بلکہ اب تو کہیں گے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز سینٹر علیحدہ ہے اس سے، جی، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ تو السلام علیکم استاذ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو استاذ محترم بےحد ممنون ہوں، اور مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیات کا، لیکن آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ استاذ محترم، روزہ کے جیسے روزہ رکھنے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں اور اس کے اثرات بھی ہیں، اس کے معاشرے پر بھی اثرات ہیں، اس کے روحانیت کے بھی اثرات ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے روزہ کے جو روحانی اثرات ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ کیجیے۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات، اور اسی کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ دونوں باتیں ہیں جو روح سے تعلق ہے، جن کا تقویٰ جو ہے یہ بھی انسان کی روح سے اس کا تعلق ہے، اور قرآن مجید کا انسان کی روح کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ تو روزہ ان دونوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ روزے کا سب سے پہلا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ تو تقویٰ تب انسان میں آئے گا جب اس کی روح پاکیزہ ہوگی، روح کی بالیدگی ہوگی۔ اور روح کیسے پاکیزہ ہوگی؟ جب آپ اپنی خواہش نفس کو دبا کر، اپنے جائز چیزوں کو روک کر آپ اللہ کی بات کو مانیں گے۔ بالکل۔ روزے میں آپ دیکھیں دو ہی چیزیں آپ کے لیے جو جائز اور حلال ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کھانا پینا اس زبان کے ذریعے، اس منہ کے ذریعے حلال ہے۔ آپ کھانا پینا جو بھی آپ چیزیں کھاتے پیتے ہیں، وہ گوشت، سبزی، دال، جو بھی آپ کھاتے پیتے ہیں، فروٹ، جو بھی پینا، جو بھی مشروبہ پیتے ہیں، سب حلال ہے نا۔ اب حلال چیز کو روک دیا گیا کہ آپ نے حلال چیز استعمال نہیں کرنی، یعنی حلال پر اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کر دی۔ بالکل نہیں، سحر سے لے کے افطار تک ایک مقررہ مدت، مقررہ ایک ٹائم، مقررہ وقت کے اندر۔ اور اسی طرح جو میاں بیوی نے آپس میں تعلق قائم کرنا، مباشرت کرنا ہے، اس کو بھی پابندی لگا دی، حالانکہ وہ جائز اور حلال کام ہے۔ بالکل۔ تو دونوں جائز اور حلال کام، کیونکہ خواہش نفس کو دبانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ اب روزے کا بنیادی جو مقصد ہے تقویٰ، اسی وقت حاصل ہوگا جب آپ ان دونوں چیزوں کو روکے رکھیں گے۔ جب ان دونوں خواہشات کو آپ روک کے رکھیں گے تو روح کی ترقی ہوگی، روح پروان چڑھے گی، بے شک۔ تو روحانی طور پر آپ کے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو روزے کا پہلا بنیادی اثر یہ ہوگا روح پر کہ آپ کی روح جو ہے وہ پاکیزہ ہوگی، اور نمبر دو وہ طاقتور ہوگی، اس کے اندر ایک طاقت آئے گی، کیونکہ آپ نے نفس کی خواہش کو دبا کے روح کی خواہش کو پورا کیا جو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ بے شک، کیونکہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ اللہ کے حکم کو فوراً مانتی ہے۔ بالکل۔ نفس جو ہے انسان کا جو پیدا ہوا وہ انسانی نفس اپنی خواہشات کو اور ابلیس کی خواہشات کو تسلیم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو آپ نے نفس کو دبایا، نفس کو روکا اور روح کو اوپر لے آئے۔ تو جب روح پر بلند ہوگی تو اس سے روحانی اثرات شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، تقویٰ کا تعلق جو ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ انسان جو ہے روحانی طور پر جب نیکی کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر
نیک اور پاک بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. تو تقویٰ جو ہے جب انسان کو پرہیزگاری کی طرف لاتا ہے اور اللہ کے احکامات کو ماننا، تسلیم کرنا اور اللہ کے احکام اور نافرمانی کی طرف نہ لے کے جانا، یعنی اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ کرنا، جی، تو اس سے جب آپ کو روزہ بچاتا ہے تو اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ اسی چیز کا نام ہے. اور روزے کا مقصد ہی تقویٰ کو حصول ہے. تو تقویٰ کا جب حصول ہو رہا ہوتا ہے تو روح کی بالیدگی ہو رہی ہوتی ہے، روح بلند ہو رہی ہوتی ہے، روح صاف ہو رہی ہوتی ہے، پاک و صاف ہو رہی ہوتی ہے. تو روح کی صفائی اور پاکیزگی اور اس کی بلندی جو ہے یہ تقوی کا اصل رزلٹ ہے. تقوی اسی چیز کا نام ہے. بے شک. تقوی کسی شکل و صورت یا عمارت کا نام نہیں ہے. تقوی دراصل دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، روح کی کیفیت کا نام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر روح کی وہ کیفیت اعلیٰ ہو گئی تو تقوی بھی اعلیٰ ہو گیا، اور اگر روح کی جو کیفیت ہے اس میں وہ پاکیزگی، وہ اعلیٰ پن نہ آیا جو اللہ کو مطلوب ہے تو پھر اس کا مطلب تقوی بھی حاصل نہیں ہوا. تو روح کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے. اور پھر قرآن مجید جو ہے وہ انسان کے اندر، جب قرآن مجید کا آپ ذکر کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ذکر سے مراد ہے اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے معنی و مفہوم کو جاننا. بالکل. جب قرآن مجید کی آیات کی آپ تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، تو اس کا نزول کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے. تو رمضان کے اندر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی روح کو طاقت ملتی ہے. قرآن پڑھنے سے آپ کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ تلاوت قرآن مجید ہے. بے شک. اور تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنا، کیونکہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں آپ کو سمجھ تو آئے نا کہ آپ نے یہ کیا آیت پڑھی ہے. انسان قرآن تو سمجھنے الف کے لیے لام ہے، میم اس کو ذالک پڑھنا ہے، الکتاب لا سمجھنا ہے، ریب پھر فیہ عمل ھدی کرنا ہے. للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناھم ینفقون. جب آپ نے پڑھا ہے تو اس کے معنی آئے نا، بالکل. اس کی سمجھ آئے. جب اس کی سمجھ آئے گی تو اس سے آپ کی روح کے اندر طاقت آئے گی. قرآن کی تلاوت تزکیہ نفس کا اور روح کی بالیدگی کا سب سے اہم ذریعہ ہے. قرآن کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ قرآن کو، چونکہ ہمارے لیے یہ کوڈ آف لائف ہے. کوڈ آف لائف ہے نا، لیکن اس کو اگر آپ پڑھیں گے سمجھ کر، جی، تو سمجھ کر آئے گا. اگر آپ اس کو سمجھ کر غور و فکر کریں گے قرآن سمجھ آئے گا. جب سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ اس پہ عمل کریں گے. عمل کرنے کے نتیجے میں آپ انتہائی متقی و پرہیزگار انسان ہوں گے. اور متقی و پرہیزگار جب ہوں گے تو آپ کی روح انتہائی بلند مقام پہ چلی جائے گی. آپ کی روح جو ہے وہ پاکیزہ اور صاف ہو جائے گی. روح غالب ہوگی نا، روح جو ہے وہ نفس کو کنٹرول کرے گی. پھر جی بالکل، جیسے قرآن میں ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یہ کامیاب وہ ٹھہرا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. تزکیہ کر لیا. تو یہ تزکیہ نفس کا سب سے بہترین طریقہ رمضان مبارک میں روزہ ہے جی، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے. بالکل. تو میں کہتا ہوں اگر یہ دو چیزیں آپ رمضان میں کر لیں، روزہ بھی رکھیں اور قرآن مجید کو بھی سمجھ کر پڑھیں، تو آپ کی روح جو ہے وہ بلند ہو جائے گی. یعنی اس کے اندر پاکی اور صاف ہو جائے گی، پاک صاف ہو جائے گی اور وہ اعلیٰ مقام پہ ہوگی. اور آپ کہہ سکیں گے کہ یہ روحانی طور پر اس شخص نے اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر لیا. کیونکہ روح جب پاکیزہ ہوگی نا، وہ خالق سے اپنے تعلق کو قائم کر لے گی. خالق کے ساتھ روح کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جو انسانی قلب ہے نا، اس میں اللہ بستا ہے، اور اس وقت بستا ہے جب اس کے اندر پاکیزگی آتی ہے، روح پاک اور صاف ہوتی ہے، تو پھر یہ خدا کا گھر ہوتا ہے. اور یہی بالیدگی یا پاکیزگی جو ہے نا روح کی، یہی انسان کو پھر نیک اعمال کی طرف لے کر آتی ہے. پھر وہ اعمال صالحہ کرتا ہے، اور جو عمل صالحہ ہے وہ پاکیزہ روح کے ساتھ منسلک ہے. بے شک. پاک روح، پاکیزہ روح اور اعلیٰ روح جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لائے گی، نیک اعمال کی طرف لائے گی، اور انسان کو تمام جتنے بھی زندگی کے اندر نیک اعمال ہیں اس کی طرف وہ خود بخود آتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ بلکہ نیک اعمال کی معراج پہ پہنچ جائے گا. بے شک. تو نیک اعمال انسان سے اسی وقت سرزد ہوں گے جب روزے کے روحانی اثرات اس پر ہوں گے، اور وہ روزہ اس کی روح کو بالیدگی دے گا، پاکیزگی کی طرف لائے گا اور خواہشات نفس کو دبا دے گا. تو وہ پھر ایک متقی انسان ہوگا اور نیک اعمال کرنے والا ہوگا، عمل صالح کرنے والا ہوگا. وہ عامل الصالحات فلہم اجرہم، پھر اللہ کے لیے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے بے شمار اجر ہیں. بے شک. اور اس کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی اجر ہے. بے شک. تو اعمال صالحہ کی بنیاد پر اجر عظیم ملنا ہے. تو اعمال صالحہ کا تعلق وہ روحانی ترقی کے ساتھ ہے، اور روحانی ترقی کا تعلق قرآن اور روزے کے ساتھ ہے بڑا گہرا.
تو ان دونوں چیزوں کو آپ رمضان میں اگر اس کا پورا اہتمام کر لیں تو رمضان اس کے لیے بہترین تربیت کا مہینہ ہے. جی بالکل. یہ روزہ اصل میں تربیت کے لیے آتا ہے. 11 ماہ کی جو زندگی ہے اس کے لیے 1 مہینہ مسلمان کو تربیت دی جاتی ہے, اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے نا 11 مہینے کیسے بسر کرنے ہیں. آپ نے نفس کی نہیں ماننی, خواہشات نفس کو کنٹرول رکھنا ہے اور اللہ کی ماننی ہے اور اپنی روح کو پاکیزہ رکھنا ہے. تو اگر آپ روزے کے ذریعے اپنی روح کو پاکیزہ کر لیں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ رمضان میں جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, اس کے معنی مفہوم کو جانتے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہیں خوشخبری ہے کہ ان کی روح پاکیزہ اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہے, اور وہ اپنی باقی 11 مہینے کی زندگی میں اسی روحانی طاقت کے ذریعے نیک اعمال کرتے رہتے ہیں. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب, آپ میرے استاذ محترم ہیں. آج ہم یہاں پہ جو بول رہے ہیں آپ نے ہمیں پڑھایا, آپ نے ہمیں سکھایا, ایم فل میں بھی آپ سے ہم نے پڑھا, تو آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. انسان ساری عمر سیکھ رہا ہوتا ہے, ساری زندگی وہ طالب علم ہوتا ہے. بالکل بالکل. علم کی کوئی حد نہیں ہے. میں بار دیگر ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسٹوڈیو سے تشریف لائے, اور یہ ایک اہم موضوع تھا جس پر آپ نے بہت تفصیلی اور بہت عمدہ گفتگو فرمائی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا, جیسا کہ استاذ محترم فرما رہے تھے کہ انسان 2 ہی چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک اس کا جسم ہے, ایک اس کی روح ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جسم, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں, ہماری خواہشات ہوتی ہیں, تو ہمارا جسم ہمیں یہ کرنے کو یہ کر لیں وہ کر لیں, تو اس پر ہمیں آمادہ کرتا ہے. اور اسی کے لیے دیکھیں, ہم جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور بھوک اور پیاس اور یہ جو حلال چیزیں ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم پر اس وقت حرام ہو جاتی ہیں, تو اس سے کیا ہے کہ ہماری جو روح ہے اس کو ہم نے مزید ایک درجہ اوپر لے کے جانا ہوتا ہے. تو روزے کے جو روحانی اثرات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.